ہر مقام کے لیے شریعت کی رہنمائی موجود. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہو تقوی اختیار کر. جہاں بھی ہو، تو کہاں ہو سکتا ہے؟ تو گھر میں ہو سکتا ہے، گھر میں تقوی کے ساتھ رہے. تو مسجد میں ہو سکتا ہے، مسجد میں تقوی کے ساتھ رہے. اللہ کے پیارے پیغمبر گھر میں نہیں رہتے تھے، کیسے رہتے تھے؟ وہی تقوی. مسجد میں نہیں جاتے تھے، مسجد میں کیا کرتے تھے؟ وہی تقوی. بازار میں نہیں جاتے تھے، بازار میں کیا کرتے، کیسے رہتے؟ وہی تقوی. سفر نہیں کرتے تھے، سفر میں کیا آپ کے اخلاق ہوتے، کیا آپ کا طرز عمل ہوتا، وہی تقوی. حضر میں کیا کرتے، وہی تقوی. رات کو کیا کرتے، دن کو کیا کرتے، خلوت میں کیا کرتے، جلوت میں کیا کرتے. ہر مقام کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر کا رہنما طریقہ موجود ہے، اسی کو اپنانا تقوی. اور کہیں تم سرک گئے، بہک گئے تو تقوی سے دور ہو گئے. تقوی سے دور ہو گئے تو اللہ سے دور ہو گئے، پھر اللہ تم سے بے پرواہ ہو جائے گا، چھوڑ دے گا تم. تو اس تقسیم کو ہم سمجھیں اور یہ اپنے آپ کو باور کریں کہ تقوی ایک عظیم و شان نعمت ہے اور ہر مقام پر رہنا ہے کیسے جیسے اللہ کے پیغمبر رہتے تھے. اس سے فرق نہ کریں، اختلاف نہ کریں، ورنہ اللہ رب العزت ہمیں چھوڑ دے گا. اور پھر یہ ناکامی اور نامرادی کا راستہ ہمارے سامنے آ جائے گا. انتہائی پریشان کن، انتہائی پریشان. اللہ کے پیارے پیغمبر نے شادی بیاہ نہیں کیا، کیا طریقہ، کیا سنت تھا؟ کیا پیارے پیغمبر نے شادی کے موقع پر موسیقی کا نعوذ باللہ اہتمام کیا، یہ فوٹوگرافی کا اہتمام کیا؟ تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اگر اساسی طور پر اللہ کی نافرمانی آ گئی، رشتے ناطے کی تلاش میں ہمارے ذہنوں میں انحراف ہے. نبی علیہ السلام کی دو حدیثیں ہیں، کسی کے پاس بچی ہے، کسی کے پاس بچہ ہے، بیٹا یا بیٹی. بیٹی والوں کے لیے اللہ کے پیغمبر کا فرمان اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ ان لم تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. تمہاری بیٹی کا رشتہ آ جائے ایسے لڑکے کا جو دیندار اور صاحب اخلاق ہو تو ہاں کر دو، رشتہ قبول کر لو. قبول نہیں کرو گے تو فتنہ برپا ہو سکتا ہے، ایک بڑا فساد کھڑا ہو سکتا ہے. اور یہ ہوتا ہے، فتنے بھی ہوتے ہیں، فساد بھی ہوتے ہیں، ایسے فساد جن کا انسان متحمل نہیں ہو سکتا. فاتقوا اللہ یعلمکم اللہ، وہ تمہارے سارے معاملے سنوار دے گا. ایک نبی علیہ السلام کا ثابت ہے چھوٹے قد کا، اتنا چھوٹا قد کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں میں آ گیا. اس طرح جب وہ شہید ہوا تو اللہ کے نبی نے اس کو اٹھایا اور قبر میں اتارا اکیلے. اور سبزی فروش تھا جلیبیب، اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا. نبی علیہ السلام نے انصار کے گھرانے میں بھیجا، اپنی شادی کی اس نے بات کی. ماں باپ نے دیکھا اس لڑکے کو، اس کے قد و کاٹ کو اور اس کے فطر کو، اور انکار کر دیا. وہ بچی پردے میں بیٹھی ہوئی اندر سے بولتی یا ابت هل تعرف من ارسلہ، ابا جانا آپ انکار کر رہے ہیں. یہ بات بھول گئے کہ جلیبیب کو بھیجا کس نے، یہ بات فراموش کر دی. اس کا قد کو ناپ رہے ہو، اس کے فقر کو تول رہے ہو، یہ بات کیوں بھول رہے ہو کہ اس کو بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی نکاح میں لڑکی کی رضا بھی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ولی کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی اگر راضی نہیں ہوگی نکاح نہیں ہو سکتا. قد رضیت النفسی ما رضی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیغمبر نے میرے لیے جسے پسند کر لیا مجھے وہ قبول ہے. یہ دینداری. کیا یہ نیک بیوی ہر لڑکی کے دل میں وہ آئیڈیل ہوتا ہے، میرا شوہر کیسا ہو، کیسا قد ہو، کیسا چہرہ ہو. اس نیک بیوی نے سارے آئیڈیل توڑ دیے کہ اللہ کے پیغمبر کا بھیجا ہوا اور نکاح ہو گیا. کسی کو معلوم تھا کہ آگے چل کر جہاد ہوگا اور یہ چھوٹے قد کا مجاہد میدان جنگ میں جائے گا اور 7 کفار کو قتل کر کے شہید ہو. شہید کی بیوی بن گئی. مسند احمد میں انس بن مالک کا قول ہے کہ بیت جلیبیب من انفق البیوت فی المدینہ، میں نے خود مدینہ کی تاریخ میں دیکھا یہ وقت کہ سب سے زیادہ مال صدقہ اور خیرات جلیبیب کے گھر سے آتی. اللہ نے نواز دیا اس نیک بیوی کی برکت سے، اس کا حسن انتخاب، حسن اختیار، دینداری، اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت. اور انفق کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کا ایک تانتا بن گیا جب جلیبیب شہید ہوا کہ یہ بچی، یہ بیوی میرے گھر کی بہو بن جائے، اس کا نکاح میرے بیٹے سے ہو جائے، میرے گھر میں آ جائے. اتنی صالح اور پرہیزگار، اس قدر پیارے پیغمبر سے محبت، یہ دین کا معیار. بچی والوں کو اللہ کے پیارے پیغمبر کی نصیحت. لڑکا ہو تو نبی اسلام کی حدیث موجود ہے کہ تن کا المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. عورت سے نکاح 4 بنیادوں پر ہوتا ہے، یا اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، یا اس کے حسب و نسب کو، یا اس کے جمال کو، خوبصورتی کو، اور یا پھر اس کی دینداری کو. فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، تم ترجیح دو دیندار کو. یعنی ایک بچہ یا بچی کا انتخاب نکاح کے لیے، اس میں اگر دینی پہلو ہوگا یہ عین تقوی کے تقاضوں کے مطابق، اور اگر آپ دین کو نکال دیں بیچ سے، دنیا دیکھیں بس قوم برادری کون سی ہے اور اخلاق کیسا، اس کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، دینداری کی طرف کوئی توجہ نہ ہو،
کہ آگے چڑھ گئی بگاڑ کا باعث ہوتا ہے، بگاڑ کا۔ اور جہاں پر اللہ رب العزت کی توفیق سے دینی پہلو غالب اور نمایاں ہو، وہاں کامیابیاں، راحتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔